الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے قرآن کریم فرقان حمید کی تراویح کے خلاصے کا اختتام ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھ کر دوسروں تک یہ احکامات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورۃ النبأ کے متعلق ہم گفتگو کریں گے، اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سورۃ النبأ سے خلاصہ ہے، یہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ پہلی سورت ہے۔ نبأ خبر کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا گیا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ لوگ ایک عظیم خبر کے متعلق لوگوں نے سننا ہے، جس کے بارے میں یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے وقوع اور حق ہونے کے بارے میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان قریب قیامت برپا ہوگی، اور پھر فرمایا انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 17 سے فرمایا کہ فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، اور پھر علامات قیامت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدت دراز تک رہیں گے۔ اس میں انہیں کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کے سوا کوئی مشروب میسر نہیں آئے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اس طرح آگے چل کے پھر آیت نمبر 31 سے اہل تقوی کے لیے جو انعامات ہیں، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اس میں اہل تقوی پر جو انعامات ہیں اس کا بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد سورہ نازعات ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا۔ اس صورت میں بتایا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں، اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی سے۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیر تفویض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر قیامت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے اس امر کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا، اور ان کی تکذیب اور نافرمانی اس فرعون نے کی، اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ قرار دیا، یعنی خدائی کا اس نے دعویٰ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر درس عبرت بنا دیا۔ حیات بعد الموت کے منکرین کے اس اشکال کا جواب دیا کہ ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی تخلیق کے حوالے دیتے ہوئے فرمایا کہ وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے دشوار نہیں ہے۔ یا اتنے بڑے نظام کائنات کو جو تمہارے سامنے ہے قائم کرنا۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے نا، وہ نفس پرست نہیں ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کی نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے ایک دوسرے کے۔ ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، کچھ کے چہرے روشن مسکراتے حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے، اور ان پر سیاہی چھائی ہو رہی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی،
یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی اور وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بڑھکا دیا جائے گا، جو سمندر ہے یہ بڑھکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور آگے چل کے فرمایا اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ بڑھکا دیا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی، اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ عمل کا آگے بھیجا ہے۔ سورۃ الانفطار شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تقریباً گزشتہ سورتوں کے مضامین میں آثار قیامت اور احوال قیامت کا بیان اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین معزز یعنی لکھنے والے کہا گیا ہے، اور بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ جانتے ہیں اور اس کا عمل کو لکھتے ہیں۔ وہ کرامن کاتبین دائیں اور بائیں والے فرشتے ہیں، نیکیاں کرتا ہے تو وہ بھی لکھتے ہیں، برائیاں کرتا ہے بندہ تو وہ بھی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المطففین، اسے تطفیف کے معنی ناپ تول میں کمی کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ جب وہ لوگ دوسروں کے سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں، یعنی ڈنڈی مارتے ہیں۔ مزید فرمایا کیا ان لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں ہے؟ یہ بھی فرمایا کہ کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، جو کہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں نا، آیات الہی کو پچھلی قوموں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، یہ آخرت میں اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ مزید فرمایا نیکوکاروں کا صحیفہ، جو صحیفہ اعمال ہے، جو ان کا نامہ ہے، یہ علیین میں ہوگا، اور یہ بھی ایک مہر بند یعنی سیل پیک جو ہے یہ صحیفہ ہے، جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ مزید فرمایا کہ نیکوکار جنت کی نعمتوں میں راحت سے ہوں گے، راحت میں ہوں گے، آسانی میں ہوں گے، آسائش میں ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کے مہر بند شراب طہور پلائی جائے گی، جس کی خوشبو مشک اور عنبر سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ وہ شراب طہور نہ عقل کو زائل کرے گی، نہ اس سے پینے سے کوئی پاگل ہوگا، بلکہ وہ اچھی مہک والی شراب طہور ہوگی۔ اس کے بعد پھر سورۃ الانشقاق ہے۔ اس صورت میں بھی آثار قیامت، احوال قیامت کا بیان ہے، اور یہ قیامت کے دن جن لوگوں کا صحیفہ اعمال جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور جن کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے یا دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا تو وہ کہے گا جو اس کا بائیں ہاتھ ہے اس کی طرف سے جو دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے اور اسے جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ، رب کائنات ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، رب کائنات ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی، اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ عزیز اور حمید پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب اخدود، یہ خندقوں والوں کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان اہل حق کی تفصیلات یہ کتب تفسیر میں موجود ہیں کہ وہ کون لوگ تھے، انہیں کس طرح کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، لیکن وہ استقلال کا پہاڑ بنے رہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہٹے نہیں، اپنے ایمان سے ٹلے نہیں، ایمان سے ہٹے نہیں۔ ان اہل حق کی تفصیل آپ کو تفسیر کی کتب میں مل جائیں گی، جن پر ان کے زمانے کے کافروں نے بے پناہ مظالم ڈالے تھے۔ آخر میں فرمایا اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہ جس کام کا ارادہ فرما لے اس کے کرنے والا، جیسے وہ کن کہے تو کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، فیکون میں وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انسان کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمائی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق،
النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. یوں فرمایا کہ یہ اپنے جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی. اس کا مفہوم یہاں پیش کیا گیا. اس کے بعد پھر فرمایا سورۃ الاعلیٰ ہے. اس سورت کے آخر میں فرمایا جس نے اپنا باطن صاف کر لیا، وہ اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی، وہ کامیاب ہوا، بلکہ تمام دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے آخرت ہی بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بے شک یہی پیغام پہلے صحیفوں میں بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے صحیفوں میں بھی یہی پیغام ہے. اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے. هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے. ان کے بعد ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے کہ ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تخلیق کا بیان ہے. کہ سورۃ الفجر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. اس صورت میں قوم عاد، قوم ثمود کا اور فرعون کا ذکر ہے. ان اقوام کی طاقت کا زعم میں آ کر سرکشی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے. پھر آگے چل کے آیت نمبر 17 سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا حساب، اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا تو انسان پچھتائے گا، مگر یہ پچھتاوا اسے کچھ کام نہیں آئے گا. آخری آیت میں فرمایا نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کا وفات کے وقت اعزاز اور اکرام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا. اس کے بعد سورۃ البلد ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر علیہ احد. اس صورت میں بیان کیا ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہونٹ عطا کیے ہیں، نیکی اور بدی کے شعور دیا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے باطل خواہشات اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس دشوار گزار گاٹی کو سر کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کسی مالی تاوان تلے دبے ہوئے گردن کو آزاد کرنا، بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کھلانا، ترجیحاً اسے ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو، کسی خاک افتادہ مسکین کو آپ کھانا کھلائیں. پھر اس کے بعد سورۃ الشمس ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اس صورت کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم فرمائی اور بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور کا الہام کر دیا ہے. سو جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلود کر دیا وہ ناکام ہوا. پھر اس کے بعد واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. سورۃ اللیل. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جد و جہد مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا، تقوی پر کاربند رہتا، نیک باتوں کی تصدیق کرتا، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے ہم مشکل منزل میں یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں.
آخری آیت میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تاکہ اس کا قلب بخل سے، حرص سے، ہوس سے اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ یہ سورہ مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کر رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے ناراض ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے رسول مکرم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ کے ہر آنے والی ساعت آپ کی پہلی ساعت سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس سورت کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے اہل علم فکری لغزش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن مجید کی متعدد آیات جن میں مقام الوہیت اور مقام رسالت کا پاس نہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے امت میں تفرقہ اور انتشار پیدا ہوا، تو یہاں ان کے ذہنوں میں فطور تھا۔ رب کائنات کچھ فرما رہا ہے اور وہ کچھ، یعنی ووجدک ضالا فہدی۔ اب یہاں کے جو عقل کے اندھے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا نعوذ باللہ تو آپ کو راستہ دے دیا، جبکہ عاشق جب ترجمہ کرتا ہے وہ یوں ہے ووجدک ضالا فہدی، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنے عشق میں خود رفتہ پایا اور آپ کو اپنی طرف بلا لیا۔ یہ ہے وہ ترجمہ جس سے لوگ اس آیت سے بے شمار لوگ گمراہ بھی ہوئے، بے شمار لوگوں کے عشق میں مزید اضافہ بھی ہوا۔ بہرحال اگلی سورہ مبارکہ الم نشرح لک صدرک، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا ذکر ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہیں کفار کے طعن و تشنی اور دل آزار باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی آپ کو عزیمت اور استقامت کی نعمت سے نوازا۔ یا شرح صدر سے شق صدر مراد ہے، جس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ اس میں ایک آیت رفعت شان مصطفیٰ کے لیے غیر معمولی عطا ربانی ہے کہ اللہ نے فرمایا اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہے نا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس آیات مبارکہ نے سب کو یوں سمجھ لیں جتنے بھی گستاخ رسول ہیں نا، سب کو چت لٹا دیا ہے، سب کے منہ کالے کر دیے ہیں، سب کو زمین بوس کر دیا ہے کہ جن کے ذکر کو جن کی خاطر رب کائنات بلند کرے ان کا ذکر مٹا کون سکتا ہے، ان کا ذکر کم کون کر سکتا ہے؟ نہ کم ہو سکتا ہے نہ مٹ سکتا ہے۔ کم کرنے والے بھی مٹ جاتے ہیں، مٹانے والے بھی مٹ جاتے ہیں۔ بلند وہی ہوتے ہیں جو اس ذکر کی بلندی کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ آگے سورۃ التین ہے، اس سورت مبارکہ میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر اس کو سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب اور عز و شرف کا مدار انسان کی ظاہری صورت پر نہیں بلکہ انسان کے ایمان اور عمل پر ہے۔ یہاں سفید گورے کو نہیں دیکھا جائے گا، یہاں عمل کو دیکھا جائے گا۔ جس کا عمل درست ہوگا وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، جس کا عمل پائے والا ہوگا، جس کا عمل قرار والا ہوگا وہ خود قرار والا بن جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر اس کو سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور عز و شرف کا مدار انسان کی ظاہری اس
یہ تو اس سے پہلے جو تھی وہ سورۃ التین تھی. اس کے بعد سورہ مبارکہ کہ اس سورہ کی پہلی آیت میں پہلی 5 آیتوں میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ فرمایا پہلی وحی ربانی ہے جو غار حرا میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ کی نبوت کا اعلان ہوا اور پھر یوں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اس سورہ مبارکہ کے بعد سورۃ القدر ہے. یہ سورہ مبارکہ شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی. شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کی نسبت سے مشرف فرمایا اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا. شب قدر کو قطعیت کے ساتھ متعین نہیں کیا تاکہ بندوں کے ذوق اور خیر کی جستجو میں کا امتحان ہو. تاہم اس سورہ میں ایسے قرائن موجود ہیں کہ جو 27 شب کو راجع کرا دیا. جیسے قدر کے متعلق فرمایا تو قدر کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو یہاں 27 الفاظ آئے تو 27 سے مراد یہاں 27ویں شب مراد لی ہے. بہرحال اس کے بعد سورۃ البینہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کو اختیار کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یہی دین مستقیم ہے. پھر سورۃ الزلزال ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا قیامت کا منظر بیان کیا. زمین کے سینے پر جو کچھ بھی ہوا وہ سارے راز اگل دے گی. کس نے کہاں کیا کیا، غیبت کہاں کی، چوری کہاں کی، ڈاکہ کہاں کیا، زنا کہاں کیا، یہ سب اس زمین نے اگل دینا ہے وہاں پر. پھر فرمایا یا جو بھی اموات مدفون ہیں انہیں نکال باہر کر دے گی. اس دن زمین اللہ کے حکم سے ساری خبریں بیان کر دے گی اور ہر ایک اپنی معمولی سے معمولی نیکی یا بدی کا انجام دیکھ لے گا. اس کے بعد سورۃ العادیات ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کے مختلف کیفیات کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مجاہدین کے گھوڑوں کا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود اس مجاہد اسلام کا، مجاہد ختم نبوت کا، مجاہد ختم نبوت کا، مجاہد اس اسلام کا کتنا بڑا مقام ہوگا یہ خود ہی سمجھ سکتا ہے عقل والا. اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں قرآن کی ہولناکیاں اور احوال کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے. اس سورہ مبارکہ میں بتایا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے انسان کو غافل کر دیا، مگر جب قبروں میں پہنچیں گے تو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، پھر انہیں عین یقین حاصل ہوگا. سورۃ العصر اس کے بعد ہے. یہ سورہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اس سے نکلنے کی صورت صرف اور صرف یہی ہے کہ ایمان لائے، عمل صالح کرے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرے. سورۃ الہمزہ. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طعنہ زنی اور عیب جوئی کی شدید مذمت فرمائی اور بتایا کہ اس اخلاقی مرض میں وہ لوگ مبتلا ہیں جنہیں اپنی دولت پر ناز ہے، لیکن ان کا انجام اللہ کی بڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو چورا چورا کر دے گی. پھر سورۃ الفیل ہے. اس سورہ مبارکہ میں اصحاب فیل یعنی یمن کے بادشاہ ابرہا اور اس کے لشکر کا ذکر ہے اور وہ کہ وہ معاذ اللہ بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کے مذموم عزائم کے ساتھ آیا تو اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے ان پر پتھر کی کنکریاں برسائیں، انہیں بالکل نیست و نابود کر دیا، بھوسے کی طرح کر دیا. اس کا یہاں پر ذکر ہے. پھر سورۃ القریش ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا. بیت اللہ کی جو تعمیرات ہے، اس کی جو بیت اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، جو ربط ہے، یا یوں سمجھیں جو ان کو متولی وہاں بنایا ہے، اس کی وجہ سے وہ بے خوف اور خطر گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر رہتے تھے اور ان کی معیشت محفوظ رہتی تھی. پھر سورۃ الماعون. اس سورہ مبارکہ میں یتیم کے ساتھ ناروا سلوک اور مسکین کا کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے والوں
جیسے مذموم عمل کو قیامت کے جٹلانے سے تعبیر کیا ہے، اور نمازوں میں عبادت میں ریاکاروں کی مذمت بیان آئی ہے۔ سورۃ الکوثر یہ قرآن مجید کی وہ مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے جس کے ذریعے عرب کے فصحاء بلغاء کا مقابلے کا چیلنج کیا، مگر وہ اس کے مقابل کلام بنا کر نہ لا سکے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد کیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سے مراد خیر کثیر ہے جس کا ایک حصہ حوض کوثر ہے، جہاں محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے پیاسوں کو سیراب کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ پیغام دیا گیا سورہ کافرون میں کہ حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ اس کے بعد سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت سے اسلام کی فتح کو اپنی نعمت کے طور پر بیان کیا۔ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت پر تشکر نعمت کے طور پر اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کی جائے اور اس سے استغفار طلب کیا جائے۔ سورۃ اللہب، اس سورہ مبارکہ میں دشمن رسول ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کی شدید ترین مذمت اور انجام بد کو بیان کیا ہے، اور بتایا کہ جس مال و دولت اور اولاد کی کثرت پر تمہیں ناز ہے نا، وہ اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص کو بیان کیا کہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اولاد سے پاک، نہ اسے اولاد ہے نہ اس کو کسی نے جانا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، وہ پاک ہے، وہ پروردگار ہے۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی کہ اس مخلوق کے شر، ہر قسم کے ظلمت کے شر، جادوگروں کے شر، حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ سورۃ الناس، اس صورت میں پلٹ کر چھپ کر وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ نے اپنی پناہ مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور یہ بتایا کہ انسان کو بہکانے والے وسوسے اور توہمات میں ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ان آخری 3 سورتوں کا تلاوت بھی فرماتے اور اپنے ہاتھوں پر اس طرح دم کر کے اپنے مبارک چہرے پر اس کو ان متبرک ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر اور سر مبارک پر اور پورے بدن پر پھیر دیتے، اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرماتے۔ اس کی برکت سے بندہ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، مختلف نقصانات سے بچ جاتا ہے، اور ہر چیز کے شر سے بھی اسے پناہ مل جاتی ہے۔ یہ رب کائنات کا کرم ہے۔ اس سورہ مبارکہ پر قرآن کریم فرقان حمید کا اختتام بھی ہوا۔ آخر میں ہم اختتام قرآن کی دعا بھی کر لیتے ہیں۔ رب کائنات اس دعا کی برکت سے ہمارے اس قرآن کو قبول فرمائے، تلاوت کو، خلاصہ تفسیر کو، خلاصہ تراویح کو قبول فرمائے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، حجتا لی یا رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل جزء من القرآن جزءا، اللهم ارزقني بالألف ألفا وبالباء بركة
وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاعا وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء تراوة وبالظاء زفرا وبالعين علما وبالغين غنيا وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالباء وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه في ريب أو شك أو سهو أو سوء الإلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بنيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة وبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مزهر لطفه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حبيب التوابين تب علينا ويا أمان الخائفين أمنا ويا دليل المتحيرين دلنا ويا هادي المضلين اهدنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجانا ويا راحم العاسين ارحمنا ويا غافر المظلمين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بك نستعين يا مستعان يا رب يا رحمن. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.